ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پھر خصوصی طور پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ قبلہ محمد حسین نجفی مدظ اللہ العالی کی طرف سے، مدرسہ سلطان المدارس کی طرف سے اور اس جامع مسجد ولی العصر کمپلیکس کی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اور میں خصوصی طور پر ممنون اور مشکور ہوں باجوہ برادران کا، اور آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اس پروگرام کے بانی جناب الحاج چودھری دلاور حسین باجوہ صاحب، الحاج صابر حسین باجوہ صاحب اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج جو اس سلسلے میں پروگرام منعقد کیا گیا اس کا ثواب، اور اس سلسلے میں جو خرچ اخراجات کیے گئے ہیں اس کا ثواب باجوہ خاندان کے جملہ مرحومین اور مرحومات، اور اس کے علاوہ جو دیگر بانیان ہیں ان کے مرحومین اور مرحومات کو ایصال فرمائے، اور ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس نقش قدم کو یہ مرحومین ہمیں دکھا کر گئے ہیں، کیونکہ ایک ادارے کی تشکیل کرنا ایک البتہ وہ بھی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس تشکیل کے بعد اس نقش قدم پر چلنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی انجمنیں، مساجد، امام بارگاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن ایک کچھ عرصے کے شوق کے بعد پھر وہی امام بارگاہیں اور مساجد اپنی ویرانی کا رونا ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ یہاں پر ایسا سلسلہ نہ ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کا ہم لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کے حوالے سے کہ جو اس نے ہمارے اوپر نازل فرمائی ہیں، تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خود خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں کر سکتے احساس۔
تم نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ جب ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکیں، تو پھر ان کا ادراک کرنا، ان نعمتوں کی حقیقت تک جانا، وہ ناممکن کام ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا فریضہ ہے؟ ہمارے لیے فریضہ یہ ہے کہ جن نعمتوں کو کم از کم ہم اپنے سامنے دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، حس کر سکیں، کم از کم ان کا شکر ادا کر سکیں۔ خدا کی دی ہوئی عظیم ترین نعمتوں میں سے دو عظیم ترین نعمتیں ہیں، قرآن اور محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے اصل موضوع پر جاؤں گا۔ کچھ انشاءاللہ، کیونکہ کل بھی پروگرام ہے درس قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے زیادہ نکات میں انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کروں گا۔ آج ہم وارث قرآن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال نے یہ ہدایت کے دو ذریعے ہمیں دیے ہیں، یعنی ہمیں خلق کرنے کے بعد، ہمیں تشکیل دینے کے بعد اللہ نے ہمیں ہمارے حالوں پر نہیں چھوڑ دی، بلکہ ہماری ہدایت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، پھر اس ہدایت کے ذریعے بھی خود دیے ہیں۔ کتنی رحمان اور کتنی رحیم ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے کہ صرف اس نے ہم سے امتحان لینے کا نہیں کہا، بلکہ اس امتحان کے سوال بھی خود ہمیں دیے ہیں، اور ان امتحانی سوالات کو حل کرنے کے لیے استاد بھی خود دیے ہیں۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، زیادہ لمبا میں اپنی بات کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ جو آئین نامہ، جو دستور، جو کتابی صورت میں، متنی صورت میں، تحریری صورت میں اللہ نے دیا ہے ہمیں ہدایت کے لیے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ خود قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، قرآن ہدایت دینے والا ہے، قرآن آپ کو ہدایت کرتا ہے اس رستے کی طرف کہ جو مضبوط ترین اور استوار ترین رستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل آپ کو چاہیے کہ قرآن ہادی ہے، اور اپنی اس ہادی ہونے کا اعلان خود کر رہا ہے کہ ان القرآن یہدی ہے، قرآن آپ کو ہدایت کرتا ہے کہاں پہ، کس طرف؟ للتی ہی اقوام کی جو قویم ترین، مستقیم ترین، بہترین اور مضبوط ترین رستہ ہے۔ لیکن کیا اکیلا قرآن ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اکیلا قرآن ہدایت کرنے کے لیے اگر کافی ہوتا تو خود قرآن اپنے اندر رسول اللہ کو مدرس اور معلم قرآن کا لقب نہ دیتا۔ کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہمارے سامنے ہو، قرآن ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے۔ جس طرح ہم کتابیں پڑھتے ہیں موضوعات سے ہٹ کے، قرآن کی عظمت، تقدس، اس سے ہٹ کے اگر ہم ایک عمومی بات کریں تو قرآن بالآخر جتنی بھی مقدس ہے، بالآخر ہے تو ایک کتاب۔ اور جس طریقے سے ایک عام کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک مدرس، ایک معلم، ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہے، تو آیا یہ قرآن کے موقع پر آ کے یہ کلیہ قاعدہ کیسے بدل سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ایک کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہو، لیکن اس کو بتانے کی، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہ ہو؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا، اس ذکر کو بھیجا تاکہ آپ بتائیں، تاکہ آپ سمجھائیں، آپ بیان کریں اپنی زبان سے۔ قرآن آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل یہ ایک تمہیدی بات ہے، اس کو انشاءاللہ میں کل اپنے درس میں جو ہے اس کو دوبارہ میں جاری کروں گا انشاءاللہ۔ یہ صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، ایک تمہیدی پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس پہ تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اس کے بعد معلمین قرآن، وارثین قرآن میں سے آیا قرآن نے خود اپنا وارث کسی کو بنایا ہے یا قرآن کو عموم پہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا قرآن نے اپنا وارث کسی کو قرار دیا ہے؟ جی بالکل قرار دیا ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنا وارث، اپنے اس قرآن کا وارث اس کو قرار دیا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے بندگان میں سے چن لیا ہے۔ کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے، قرآن آیات قرآنیہ ہے کہ ہم نے وارث، کتنے ایک عظیم نقطہ ہے اس بات کے اندر کہ ہم نے وارث قرار دیا ہے۔ یعنی وارث بنانا قرآن کا یہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔
ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث قرار دیا ہے اس کتاب کا، کن کو قرار دیا ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جن کو ہم نے اپنے بندگان میں سے چن لیا ہے، ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، انہی بندگان کہ جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی اس کتاب کا وارث بنا کے، انہی بندگان میں سے ایک عظیم ترین شخصیت کا نام ہے امام حسن ابن علی۔ تو اسی شخصیت کے بارے میں کچھ دیر آپ کے سامنے ایک بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ پھر یہ تو ایک اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنائے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کا احسان جو اس سے عظیم احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے ہادی اور رہنما مقرر کیے ہیں، بنائے ہیں، وہ رہنما ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں ان جیسا رہنما کوئی نہیں ہے۔ پورے عالم میں دیکھ لیں آپ، یہ کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا، پوری کائنات میں دیکھ لیں، آپ کو ان جیسے رہنما، ان جیسے رہبر نظر نہیں آئیں گے۔ کون سے رہبر؟ وہ رہبر کہ جن کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے بھی ہم فخر کرتے ہیں، اور جن کی شہادت پر عزاداری کرتے ہوئے بھی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ اذان محترم ولادت، جشن ولادت اس شخصیت کا منایا جا سکتا ہے کہ جس کی ولادت اس حال میں ہو کہ اس کا سر اس مالک کے سامنے سجدے کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہم ایک شخصیت، اگرچہ ہم تمام شخصیت کے، تمام مسالک، تمام مذاہب کے احترام کے قائل ہیں، ہم تمام مقدسات کے احترام کے قائل ہیں، لیکن ان مقدسات میں سب جس طرح سب انبیاء برابر نہیں ہے، خود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے تو ان مقدسات میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ شخصیت کہ جس کی زندگی کا ایک طویل عرصہ اس سجدہ پروردگار کی رحمت سے دور ہو، اور ایک طرف وہ شخصیت ہو کہ جب پیدا ہو تو اس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے، اور جب اس دنیا سے جائے تو تب بھی فزت و رب الکعبہ کہتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ ہم کیوں نہ فخر کریں، کیوں نہ مباحات کریں ان شخصیات کے اوپر کہ جن شخصیات کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ آیے تطہیر کی صورت میں دے، جن شخصیات کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ آیت مباہلہ کی صورت میں دے، جن شخصیات کی زبان اور کردار کی سچائی اور ان کے صدق کی گواہی آیت صادقین وکونوا مع الصادقین کی صورت میں خداوند متعال دے۔ اگر یہ شخصیات قابل اتباع نہیں ہے تو مجھے بتائیے تو صحیح کہ ان کے علاوہ کون ہے جو قابل اتباع ہو؟ یہ ان شخصیات کا مقام ہے، ان شخصیات کا اللہ نے ان کو یہ عظمت دی ہے کہ جس عظمت پر ہم جتنا مرضی فخر کریں وہ ہمارا حق ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ شخصیات عطا کی ہیں، ہم اس نے ہمیں وہ رہبر، وہ رہنما عطا کیے ہیں کہ آج جس طرح ہم ان کا جشن ولادت اپنے اطمینان کے ساتھ منا سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم ان کی شہادت پہ عزاداری بھی اسی غم و اندوہ اور اطمینان کے ساتھ منا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد اور یہ وہ شخصیات کہ جن کی ولادت پر ہمیں خود رسول اللہ مسرور نظر آتے ہیں، ہمیں خود رسول اللہ خوش نظر آتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے جب رسول اللہ خوش ہوں گے تو جو کیا باقی انبیاء کی ارواح، کیا ملائکہ، کیا رضوان جنت، کیا حوران جنت، کیا وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ اور جن کی شہادت پر ہمیں رسول اللہ گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں، اپنے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نظر آئیں، رضوان جنت کے بارے میں روایات ہوں، حوران جنت کے بارے میں روایات ملتی ہوں، تو اگر ہم ان کی اتباع اور ہم ان کی تأسی کرتے ہوئے اگر جشن منائیں یا ان کی شہادت کے اوپر عزاداری کریں تو ہم پر اعتراض کیوں ہے؟ کیوں اس کو بدعت بنایا جاتا ہے؟ کیوں اس کو بدعت کہا جاتا ہے؟ ہاں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان پروگرام، ان جشنوں کو، ان عزاداریوں کو منانے کا طریقہ کیا ہے، یہ منانی کیسے ہے۔ بس یہ چند تمہیدی جملات اور اس کو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور کچھ تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ سن رہے تھے برادر معظم مولانا قبلہ جلوی صاحب سے،
تو اسی سلسلے میں بھی کچھ ذکر کروں گا، لیکن تمہیداً جو ہے کچھ نکات ان ایام ولادت اور ایام شہادت کو منانے کے حوالے سے کہ ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، کیوں منائے جاتے ہیں یہ ایام، کس وجہ سے منائے جاتے ہیں، اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ کیا خیال سننا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اگر ہم قانون قدرت، آئین فطرت کو دیکھیں تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی فطرت میں یہ وضعیت کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی جس سے محبت کرتا ہو، جس کو اپنا محبوب سمجھتا ہو، کم از کم 2 طریقوں پہ، کم از کم 2 شرائط پہ وہ اپنے آپ کو پورا اتارنے کی کوشش کرتا ہے، 2 تقاضے کم از کم پورے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ 2 تقاضے کون کون سے ہیں؟ پہلا تقاضا یہ فطرت کا ہے، ابھی ہم آیات اور روایات وہاں پہ نہیں جاتے، فطرت کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی حتیٰ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم حتیٰ بے دین بھی ہو، لیکن اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی خوشیوں میں خوش نظر آتا ہے اور اس کی غمیوں میں غمناک نظر آتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، ایسا ہے، یعنی ہم خود محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جس سے بھی محبت کرتے ہوں، اگر وہ محبوب خوش ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اگر وہ محبوب پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جس سے محبت کرتا ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا محبوب ناراض ہو جائے۔ 2 چیزیں ہیں نا، کم از کم 2 چیزیں، ان کے علاوہ البتہ اور تقاضے بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ 2 تقاضے ہیں۔ ایک تو خوشیوں میں اور پریشانیوں میں ان کی ہمراہی، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی اتباع کی کوشش، ان کو ناراض نہ کرنے کی کوشش۔ تو یہی مفاد ہے، یہی خلاصہ ہے اس آیت کا کہ جس کو آیت مودت کہا جاتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے اس امر رسالت اور تبلیغ رسالات ربی کے اوپر میں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر مودت فی القربہ۔ مودت کا معنی کیا ہے؟ تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ مودت سے مراد ایسی محبت کے جس کے نتیجے میں اطاعت واجب ہو۔ اللہ نے جو تقاضا کیا ہے، جو رسول خدا نے ہم لوگوں سے تقاضا کیا ہے، جس چیز کو بے عنوان اجر رسالت مانگا ہے، وہ صرف محبت نہیں ہے، ایسی محبت کہ جس کے نتیجے میں اتباع، جس کے نتیجے میں اطاعت معصوم ہو، اس کو مودت کہا جاتا ہے، اور یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر۔ توجہ ہے، یہ تقاضا ہے، تقاضا قرآنی ہے، یہ اسی فطری تقاضے کا حکم قرآنی ہے۔ اور اگر ہم روایات کی طرف جائیں تو روایات معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعتنا جزء منا، اور صادق علیہ السلام کی روایت ہے، معتبر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے ہمارے جز ہیں، جز ہیں۔ اب ظاہری بات اس جز سے کیا مراد ہے، تفصیلی بات ہے، ہم کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے اس پاک مشن کا جز ہیں، ہمارے اس مقدس مشن کا جز ہیں۔ شیعتنا جزء منا، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یسوءہم ما یسوءنا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے ہمارے مومنین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ یسوءہم ما یسوءنا، جو چیز ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو وہ ہمارے مومنین، ہمارے ماننے والوں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ وَيَسُرُّهُم مَا يَسُرُّنَا، اور جس چیز کے ذریعے ہم خوش ہوتے ہیں اسی چیز کے ذریعے ہمارے مومنین بھی خوش نظر آتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، شیعتنا جزء منا کی یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے کہ شیعت، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما اطلع علی الارض، کہ جس وقت خداوند متعال اس زمین پر، زمین کی طرف متوجہ ہوا، یعنی زمین کی تشکیل، اس زمین کو بنانے، اس زمین کے اوپر اپنی رحمتوں کے نزول کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ اختارنا،
خداوند متعال نے ہمارا انتخاب کیا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، خصال شیخ صدوق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خداوند متعال نے ہمارا انتخاب کیا، واختار لنا شیعتن، اور پھر صرف ہمارا انتخاب نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے شیعیان کا بھی انتخاب کیا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے ہمارا انتخاب۔ اگر آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کے جشن امام حسن علیہ السلام منا رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہم انتخاب شدہ ہیں۔ اختار لنا واختار لنا شیعتن، ہمیں منتخب کیا اور ہمارے لیے ہمارے شیعیان کو منتخب کیا۔ ان شیعیان کی علامت کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش نظر آتے ہیں، ویحزنون لحزننا، ہماری پریشانیوں میں، ہمارے حزن میں، ہمارے غم میں وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا اتنا ہی نہیں، اس سے آگے ویبذلون اموالہم، اپنے مالوں کو ہمارے مشن میں خرچ کرتے ہیں، وانفسہم، اپنی جانوں کو ہمارے مشن میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک منا، یہ شیعہ وہ ہیں کہ جو ہم میں سے ہیں، ونحن منہم، اور ہم اپنے شیعیان میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی یہ فضیلتیں اتنی ہیں ایک شیعہ کی، ایک محب اہل بیت کی فضیلت کہ اگر ہم ساری رات بیٹھ کر صرف روایات اور آیات بیان کرتے جائیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ اس میں شیخ صدوق کی مشہور ترین کتاب ہے صفات الشیعہ، فضائل الشیعہ، یہ سب اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جن کو اپنا شیعہ کہا ہے کیا ان کا بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ کیا صرف ہمارا ادعا کر دینا؟ شیعہ ایک کوئی الگ مکتب نہیں ہے۔ یہ ایک میں کوئی نقطہ آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ شیعہ کو الگ مکتب نہیں ہے جو کہا جاتا ہے شیعتنا یا محبینا، ہمارے شیعہ، ہمارے محب، یہ کوئی خاص کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو مطیع معصوم سمجھتا ہے، مطیع محمد و آل محمد سمجھتا ہے، اور یہ جو تقاضا ہے مطیع محمد و آل محمد، ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کا تقاضا، یہ صرف ایک فرقے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کل مسلمان کے ساتھ ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو جو بالکل ایک سائڈ پہ، ایک کونے پہ لگا لیتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق ایک خاص فرقے کے ساتھ ہے، امام صادق علیہ السلام کا تعلق ایک خاص فرقے کے وہ رہبر رہنما، نہیں، بلکہ یہ تقاضے یہ ہیں کہ جس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو لیکن اس کے دل میں بغض محمد و آل محمد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا نا شیعتنا، یہ امام علیہ السلام نے اپنے اس دور کے اندر جو لوگ اور جو افراد موجود تھے ان میں سے ان خالص مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے لیے کہا تھا کہ شیعتنا، کہ ہمارے ماننے والے وہ ہیں۔ ان کا تعلق کسی سے، حدیثوں کا تعلق کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ کسی ایک خاص فرقے کے ساتھ ہے یا شیعہ بمانے خاص مسلک جو ہے، نہیں، یہ خاص مسلک نہیں ہے، ہر مسلمان کو یہ روایات مخاطب ہیں۔ بس اب تقاضے کیا ہیں؟ ان یفرحون لفرحنا، ان خوشیوں کو منانے کا، ان غموں کو منانے کے تقاضے کیا ہیں؟ اذان محترم کم از کم دو تقاضے ہیں، دو شرائط ہیں کہ ان شرائط کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم ان روایات کے میرٹ پر پورا اتر سکتے ہیں۔ وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ان جشنوں کو یا ان عزاداریوں کو ایسے منائیں جیسے منانے کا حکم خود معصومین نے دیا ہے۔ اپنی طرف سے، اپنی جیب سے نکال کر نئی نئی چیزوں کو بے عنوان جشن اور عزاداری نہ بنائیں۔ ہر روز، ہر سال، ہر عشر محرم پہ کچھ نہ کچھ نئی چیز کو، ایک نئی جس کا تعلق نہ اسلام کے ساتھ ہو، نہ مکتب تشیع کے ساتھ ہو، نہ فقہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ہو، اس کو بے عنوان عزاداری یا بے عنوان جشن منانا یہ باطل اور غلط ہے۔ شیعتنا، یہ ان شیعہ ہمارے متبع، ہمارے مطیع، یہ ان کا رسول اللہ نے، ان کے لیے امیر المومنین نے، ان کے لیے امام صادق نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے مطابق چلیں۔ اگر اپنی خوشیاں منائیں گے تو وہ بھی ہمارے مطابق، اگر اپنے غم منائیں گے تو وہ بھی ہمارے مطابق۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہم خوشیاں مناتے ہوئے کوشش، ہمارے ذہن میں نیت تو یہ ہو کہ ہم معصوم کو خوش کر رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ ادھر سے شیطان ہم سے خوش ہو۔ پچھلے آپ یہ ماہ مبارک کے رجب شعبان، صرف اسی سال کے رجب شعبان کو آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔
انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں، امام بارگاہوں میں شبیہ ممبر رسول کے اوپر ڈھول اور ڈانس کے ذریعے اور تالیوں کے ذریعے جو ہے جشن کو منایا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ تقاضا ہے شیعہ تو نہ ہونے کا؟ ایسے ہی عزاداری کے اندر ہر وہ بدعت کہ جس کا تعلق جس کام کو نہ معصوم نے کیا نہ کرنے کی اجازت دی، اس کام کو ہم بے عنوان عزاداری آج پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہے شیعتنا من فاضل طینتنا کا تقاضا؟ نہیں، یہ پہلا تقاضا تھا کہ اپنی خوشیوں اور اپنے غموں کو ایسے منائیں جیسے معصومین نے منانے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان جشن میں اور ان محافل کے اندر وہ کچھ پڑھیں یا وہ کچھ سنیں، یہ دونوں طرف سے ہے، صرف ایک خطیب کے لیے نہیں ہے بلکہ سامعین کے لیے بھی ہے کہ وہ سنیں اور خطیب وہ پڑھے کہ جو معتبر طریقے سے ہم تک نقل ہوا ہو، اپنی طرف سے اپنے اس عقیدے کو کے مطابق آیات قرآنیہ کو توڑ موڑ کے اور احادیث کو جعل کر کے ان کو اپنی طرف سے بنا کر بیان کرنا صرف اپنے اس نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ غلط اور باطل طریقہ ہے۔ کیا خیال ایسا ہے یا نہیں؟ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ ان دو تقاضوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم اس روایت کے شامل ہوں گے کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، کہ شیعہ ہماری اس بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہماری اس طینت سے بنے ہوئے ہیں کہ یفرحون لفرحنا، کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمناک ہوتے ہیں۔ انہی اہل بیت کی خوشیوں میں سے ایک عظیم ترین دن آج 15 رمضان المبارک ہے۔ 15 رمضان المبارک یہ نیمہ رمضان، وہ دن کہ جب 3 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کوثر کی دوسری عملی تفسیر پیغمبر گرامی اسلام کو عطا کی تھی۔ جل فرج اللہم صلی کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے، امام الرؤوف، امام مجتبی، کہ جن کو لقب سید خود رسول اللہ نے کہا ہو، اس شخصیت کی ولادت کا آج دن ہے۔ بس کوئی ایک تاریخ سے پہلے تھوڑا آپ تذکرہ سن چکے ہیں، اسی حوالے سے بیان کرتا چلوں کہ ایک تاریخچہ جو آپ کے ذہن میں ہو آج کی اس پاک ولادت کے پس منظر کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض روایات میں ہے کہ 3 بیٹے عطا کیے تھے، بعض روایات میں ہے کہ 4 بیٹے عطا کیے تھے۔ وہ 3 بیٹے جو ہیں وہ جن کے نزدیک طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کے 2 نام ہیں، تو ان کے نزدیک 3 یعنی طیب یا طاہر اور قاسم اور ابراہیم، یہ 3، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں طیب اور طاہر یہ 2 الگ الگ بیٹے تھے، تو اس لحاظ سے 3 یا 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیے۔ لیکن ایک خداوند متعال کا ایک اس کی مصلحت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ نے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے واپس لے لیے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو اپنے اس انسانیات کی وجہ سے پریشان تھے، دکھی تھے، ظاہری بات ہے جس کو 4 بیٹے یا 3 بیٹے اللہ نے دیے ہوں اور تینوں بیٹے اسی بچپن، اور یعنی انسان کو اولاد یعنی خوبصورت ترین اولاد کا جو ایک وہ جو منظر ہوتا ہے وہ بچپن والا ہے، اسی بچپن میں اللہ نے یعنی رسول اللہ پر کم آزمائش نہیں تھی، اگر دیکھا جائے تو کم آزمائش نہیں ہے کہ یہ کے بعد دیگرے 4 بیٹے واپس لے لیے۔ ایک طرف سے تو رسول اللہ کو یہ پریشانی، دوسری طرف سے جو رسول اللہ کے مد مقابل جو دشمن تھے وہ انتہائی گھٹیا اور کمینے قسم کے دشمن تھے۔ دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے لوگ اپنی دشمنیاں تک معاف کر دیتے ہیں، لوگ تعزیت کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دشمن کہ جس کے اندر عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ جیسے بدبخت اور اس دور کے جاہل ترین افراد تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، طنز کرنے شروع کر دیا رسول اللہ کے اوپر۔ وہ کیا طنز تھا کہ جی اب رسول اللہ ٹھیک ہے جی وہ دین لے آئے، اب تک تو ہم پریشان تھے کہ کل ان کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، وہ چلائیں گے دین کو آگے بڑھائیں گے، دفاع کریں گے، اب تو بیٹے تو ان کے فوت ہو گئے سارے، اب اس دین کا دفاع کرنے والا کون ہوگا؟
بس جب تک رسول اللہ زندہ ہیں یہ دین اسلام باقی رہے گا، ادھر سے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتی جائیں گی، یہ دین مبین اسلام کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ، اور ادھر سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جناب رسول اللہ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی ابتر یہ نسل بریدہ، جس کی نسل قطع ہو گئی ہو۔ عرب کے اندر، البتہ ہر معاشرے میں، لیکن خصوصاً عرب کے اندر، کہ جس کی نسل، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ صرف بیٹوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ نسل ہوتی ہے، وہ بیٹیوں کو تو نسل میں شامل ہی نہیں کرتے تھے، تو جب بیٹیوں کو نہیں کرتے تھے تو بعد میں کس کس کو انہوں نے کرنا ہے، تو ان کے نزدیک ابتر ہونا یعنی مقطوع النسل ہونا ایک بہت بڑے طنز کی بات تھی، ایک بہت بڑا ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ کو کبھی وہ ابتر کہتے تھے، کبھی رسول اللہ کے مشن کے خلاف بولتے تھے۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کے رسول اللہ پریشان رہنے لگ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ پریشان، کفار منافقین اپنی سازشوں میں مصروف، لیکن جس طرح آیت قرآنی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، توجہ، ادھر سے یہ اپنے مکر میں، اپنے منصوبوں کے اندر مصروف تھے، ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ اور اپنی پلاننگ کرنے کے اندر مصروف تھا۔ ادھر سے یہ رسول اللہ کو مقطوع النسل ہونے کے تانے دے رہے تھے، ادھر سے اللہ نے آیت قرآنی نازل کی کہ اے نبی پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد و آل اے رسول آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائیں گے۔ آپ کریں کیا؟ آپ اپنے اس اولاد کثیر کی خوشی میں نماز ادا کریں اور قربانی دیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اے نبی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کا دشمن بے اولاد رابطہ ہوگا۔ یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، خود لفظ کوثر کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ مختلف مسالک کی تفسیر قرآن اٹھائیں، تراجم اٹھائیں، ان میں ترجمے پڑھیں۔ اس سورہ کوثر کے کے ترجمے جو ہے 5-6 تراجم کیے جاتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے نا ترجمے کے اندر۔ حتیٰ کہ کورس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو کہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دشمن کیا رسول اللہ کو پیاسا ہونے کا طعنہ دیتے تھے؟ توجہ، کیا دشمنوں کا جو طعنے ہوتے تھے وہ رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ اے رسول آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے گھر پانی نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے؟ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی فکر کرنے کی بات ہے۔ کوئی تفسیر قرآن کو بہت بڑا کوئی پہاڑ نہیں کھودنا ہوتا، صرف اپنی عقل کو استعمال کر کے اس قرائن قرآنی اور روایی کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں تو صحیح، ادھر سے آیت کیا کہہ رہی ہے اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ اسلام کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ان کو بے اولادی کا طعنہ دیا جا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے۔ پھر کہیں پر ہے کہ جی درہم و دینار آپ کو دیں گے، آپ کو جنت میں مقام محمود عطا ہوگا، آپ کو فلاں نہر جنت کے اندر عطا کی جائے گی کہ جس کا نام کوثر ہوگا۔ نہ عزیزان محترم، ممکن ہے یہ احتمال ہو، لیکن اس آیت کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر کوثر کا معنی فقط ایک ہے، وہ ہے اولاد کثیر۔ اولاد کثیر کیسے ہے؟ وہ سید زہرا ہیں یا ان کی پاک ذریت معصوم ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد خود ہی اس آیت کا آخری حصہ، اس سورہ کوثر کا آخری حصہ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ نسل بریدہ، جس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس سورہ کوثر کا اختتام بتا رہا ہے کہ آغاز میں بھی کوثر سے مراد اولاد ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس آیت کے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بے اولادی کا طعنہ دے، اپنے رسول کو حوض کوثر عطا کرے۔ تھوڑی سی سوچنے کی، تفکر کی بات ہے۔
اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائیں گے، اور یہ وہی وعدہ ہے کہ آج یعنی اگر ہم قرآن کے معجزات کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر خطے میں ہر ملک میں آپ کو سادات کرام نظر آئیں گے، آپ کو کاظمی سادات، رضوی سادات، ہر نقوی سادات، تقوی، ہر امام کی نسل آپ کو نظر آئے گی، اولاد فاطمہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے گا کہ میں عاص بن وائل کی اولاد ہوں، یا میں ولید بن مغیرہ کی اولاد ہوں، یا میں ابو لہب و ابو جہل کی اولاد ہوں۔ کوئی شخص آپ کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بس اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ تولد جس وقت میلاد ہو گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، تو طبیعی ہے کہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے نام گزاری کا، نام رکھنے کا مرحلہ ہے۔ تو جس طریقے سے وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی پیغمبر گرامی اسلام اپنا کوئی کام بھی اللہ کی وحی اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان شخصیات کے نام کے جن شخصیات نے قیامت تک آنے والے اس مکتب تشیع اور مسلمان اور مومن کی صدارت اور اس کی سربراہی کرنی ہے، ان کے نام وہ کیسے خود رکھ سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت نقل ہے، سوائق محرقہ کے اندر بھی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو سید زہرا سلام اللہ علیہا آئیں امیر المؤمنین، اللہم صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ یا امیر المؤمنین اس بچے کا کیا نام رکھا جائے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جس طریقے سے آپ نے مجھ پر سبقت حاصل نہیں کی تو ایسے ہی میں اپنے بھائی رسول اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، جائیے اس بچے کو رسول اللہ کے سامنے لے جائیے، جو نام انہوں نے منتخب کر لیا ہم وہ نام رکھیں گے۔ لے گئے رسول اللہ کے، مختصر کروں، رسول اللہ کے پاس لے گئے، ان سے بھی یہ تقاضا کیا کہ اس بچے کا نام رکھیے۔ رسول خدا ابھی منتظر تھے جواب دینے کے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، پہلے تو اللہ کی طرف سے ہدیہ تبریک اور تہنیت قبول کیجئے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اپنے میرے لفظ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے مبارکباد وصول کیجئے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول اللہ، جس طریقے سے جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون کی نسبت تھی، ایسے ہی امیر المؤمنین کی نسبت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا ان لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو جناب ہارون کی جناب موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر فرق اتنا ہے کہ ان میں جناب ہارون کی نسل میں پھر انبیاء چلے، خود جناب ہارون بھی نبی بنے، لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے رسول نے استثناء کر دیا۔ تو جیسے جناب ہارون کے بچوں کے نام تھے ویسے نام آپ اپنے بچوں کے رکھیے۔ جناب ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا، بعض روایات میں شبر ہے، بعض میں شبر ہے، یعنی کسرہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور پیش کے ساتھ بھی ہے، شبر یا شبر، اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر یا شبیر۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ تو اس وجہ سے اس شبر کا عربی ترجمہ وہ تھا حسن، تو جناب امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے جناب رسول اللہ نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد وآل محمد۔ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ حسن عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر اس کو گرامر کے لحاظ سے دیکھیں اس حسن کو، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، آگے تفصیل میں نہیں جا رہا، صفت مشبہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جو صفت کبھی بھی اپنے موصوف سے جدا نہ ہو سکتی ہو، یعنی ایسا حسن چاہے اخلاق ہو یا حسن خلق ہو، ایسا حسن کہ جو امام حسن سے جدا ہونے والا نہ ہو، ایسی شخصیت کو حسن کہا جاتا ہے۔ میں کیوں نہ اپنے الفاظ بدل کر کہوں کہ وہ شخصیت امام حسن وہ شخصیت ہے کہ جن کی تصغیر، جن کی چھوٹی صورت کا نام حسین ہے۔ توجہ،
جس کی تصغیر، جس کی چھوٹی صورت اگر حسین ہو، خود تصور کیجئے ان کی بڑی صورت حسن کون ہوں گے. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آگے تفصیل میں ابھی جاننے کا وقت نہیں ہے. نام کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے القاب کا، کیونکہ عرب کے اندر یہ رائج تھا، موسوم تھا کہ ہر بچے کا جیسے ہی نام رکھا جاتا تھا کچھ خاص القابات رکھ دی جاتے تھے. تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ جب پیدا ہوئے امام علیہ السلام کافی القابات، اس میں مجتبیٰ جو مشہور لقب ہے، ذکی، تقی، النکی، یہ مختلف الفاظ جو وارد ہوئے ہیں روایات کے اندر. لیکن جو سب سے مشہور ترین لقب کہ جس کو خود رسول اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کو دیا تھا، وہ لقب تھا لقب سید. لقب سید، اور جس کے اوپر فخر کرتے تھے امام حسن علیہ السلام کہ میں وہ ہوں کہ جس کا لقب خود میرے نانا رسول نے عطا کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں، جناب ابو بکر یہ روایت بیان کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ موجود ہے، روایت بھی ہے باب مناقب امام حسن کے اندر، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. اس میں جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسن چھوٹے تھے تو ایک دفعہ رسول اللہ منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن دوڑتے ہوئے آئے ہیں، آ کے رسول اللہ کی گود پر تشریف رکھے ہیں. رسول خدا کبھی اپنے بیٹے امام حسن کو دیکھتے، کبھی سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو دیکھتے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں ان ھذا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور یہ کئی روایات کے اندر بی بی عائشہ سے بھی یہ روایات منقول ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ روایات منقول ہے. کئی مقامات کے اوپر رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو سید و سردار کہا ہے. انہی میں سے ایک اور مشہور ترین روایت کہ جو آپ لوگوں کو بھی آتے یعنی حفظ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس میں بھی لقب سید عطا کیا ہے خود رسول اللہ نے اپنے بیٹوں کو. بس میں بات کو میں اب آخری حصے میں آؤں کہ اسی ایک روایت کے اوپر بس میں آپ سے 2-4 منٹ آپ سے میں لوں گا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے سربراہ ہیں. اس روایت کے اوپر بھی اگر تحقیقی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس روایت کو بھی اوپر نیچے الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بعض دفعہ اس روایت کا ایک حصہ آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جنت کے جوانوں کے تو یہ سردار ہیں، لیکن بوڑھوں کے وہ فلاں سردار ہیں، ادھیڑ عمر کے بندے جو ہیں ان کے فلاں سردار ہیں. نہ اذان محترم منابع روای اہل سنت ہوں یا منابع روای شیعہ ہوں، تمام منابع کے اندر یہ روایت صرف یہاں تک موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور ادھر سے ساتھ ایک اور روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے عام مومن و مسلمان ہو، جو بھی جنت میں جائے گا وہ شباب اور جوان بن کے جنت میں جائے گا. بوڑھوں کو تو جنت میں کام ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بوڑھے جائیں گے، نہیں، بوڑھے جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے، جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. اور جو بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گا ان کے سردار ہوں گے امام حسن اور امام حسین، و ابوہما افضل منہما، اور ان کے والد بزرگوار ان دونوں سے بھی افضل ہوں گے. اس روایت سے مثلا 1-2 نکات میں بیان کرتا چلوں. ایک تو اس کے اندر خود امام حسن اور امام حسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے مہم تر نقطہ، اس سے اہم تر نقطہ وہ یہ ہے کہ جنت میں کہ جن کی سرداری میں جانا ہے پھر وہی جا سکیں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر بھی امام حسن اور امام حسین کو اپنا سید اور سردار مانا ہوگا. تھوڑی سی توجہ، بس بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. جنہوں نے اس دنیا کے اندر بھی ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانا ہوگا، جنہوں نے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے گفتار سے یہ بتایا ہوگا کہ ہم حسن کے پیروکار ہیں. اس میری بات کے اندر 2 زاویے ہیں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. پہلا زاویہ وہ ہمارے لیے ہے
کہ ہم لوگ اپنے کردار اپنے اطوار سے ثابت کریں کہ ہم امام حسن مجتبیٰ امام حسین سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. یہ پہلا زاویہ. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ان کو سید اور سردار جب اس دنیا میں ماننا ہے تو ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ آپ ان کو کن کن مراحل میں اپنا سید و سردار مان رہے ہیں. تھوڑی توجہ. اگر احکام فقہ ہیں، اگر فقہ لینی ہے تو وہ بھی انہی سے لیں. اگر ان کو اپنا امام اور راہبر اور رہنما ماننا ہے تو انہی کو مانیں. اگر مفسر قرآن ماننا ہے پھر انہی کو ماننا پڑے گا. اگر محدث ماننا ہے تو پھر انہی کو ماننا پڑے گا. رسول اللہ کے بعد مدافع قرآن ماننا ہے تو پھر انہی کو ماننا پڑے گا. پھر دنیا کے اندر جو اس طریقے سے ان کو اپنا رہبر و رہنما مانے گا، پھر قیامت والے دن پھر وہی اللہ سے تقاضا کرے گا کہ اے میرے اللہ، ہم نے دنیا میں ان کو اپنا سید، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا تھا، بار الہ ہمیں آخرت میں بھی انہی کی رعیت میں سے قرار دے. یہ ہے اس روایت کا معنی. اور ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں کہ اگرچہ اپنے آپ کو اس حقیقی شیعہ، اس حقیقی مومن کے جس کا تقاضا انہوں نے ہم سے کیا ہے، اگرچہ اس صف میں اپنے آپ کو کھڑا نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اس مرحلے پہ تو لے جائیں کہ اگر قیامت والے دن امام حسن اور امام حسین کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. کم از کم ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ جب ہمارے نامہ اعمال پڑھ کر سنائے جائیں تو ہمارے ائمہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں، پریشان نہ ہو کہ یہ دعویٰ تو ہماری رعیت ہونے کا کرتے تھے لیکن ان کے اعمال، ان کا جو ہے وہ یہ حالت ہے. اور اپنی آخری بات، امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے 25 حج امام علیہ السلام نے پیادہ کیے. سواری ساتھ ہوتی تھی. پوچھنے والے کہتے تھے کہ اے حسن مجتبیٰ، سواری ساتھ ہے تو پیدل کیوں چلتے ہیں، اور اگر پیدل چل رہے ہیں تو سواری کیوں ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ تو امام جواب دیتے تھے، میں پیدل اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے حیا آتی ہے اس پروردگار کے سامنے جانے سے کہ جس اللہ نے میرے لیے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی رحمتوں کا نزول میرے اوپر کیا ہے، میں اس کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں اور میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں. اور سواری میں اس لیے رکھتا ہوں کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ امام حسن کے پاس تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، مجبوری کے عالم کے اندر یہ تو بیچارے پیدل جا رہے ہیں، اور جب پیدل مجبوری کے عالم میں ہو تو پھر فضیلت کیسی؟ پروپیگنڈا کرنے والے مخالفین اس دور کے اندر بھی تو موجود تھے نا، ایسے موقع پہ تلاش میں رہتے تھے کہ ہم آئمہ کے خلاف کوئی نہ کوئی نقطہ لیں. لیکن ہمارا سلام ہے ان آئمہ کی فکر اور سوچ کے اوپر کہ جو اپنا پہلا عمل ہی ایسا کرتے تھے کہ کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آتی تھی. آخری بات اپنی کروں ایک دفعہ، بس 1 سے 2 منٹ امام کے مناقب کے حوالے سے، کیونکہ امام کی جو فضیلت، ان کی جو ذاتی وہ فضائل، وہ ہیں کہ جن کو ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اعمال اور کردار یہ وہ ہے کہ جن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک دفعہ ایک مرد شامی، شام کا رہنے والا آدمی کہ جو انتہائی اس پروپیگنڈے کا شکار تھا جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا نا ابھی آپ کے سامنے، وہ مدینہ آ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت وہ گھوڑے پر سوار ہے. کسی سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہے. یہ تینوں نام جب اس شامی نے سنے تو یہ تینوں نام وہی تھے کہ جن تینوں ناموں کے ساتھ شام کے اندر نفرت دلوائی گئی تھی. تھوڑی سی توجہ. حسن ان کے بارے میں، پھر ان کے بابا علی امیر المؤمنین کے بارے میں، پھر ان کے بابا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ان تینوں شخصیات کے بارے میں ملک شام کے اندر اتنا شدید پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اسلام کے اوپر شک کیا جاتا تھا. اور یہی تو وجہ تھی کہ جب امیر المؤمنین مسجد میں جب شہید ہوئے ہیں تو شامیوں نے، دمشقیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ علی کا کام کیا تھا مسجد کے اندر؟ علی تو کبھی نماز معاذ اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے. یہ پروپیگنڈے کی پاور تھی اس دور میں. تو وہ شخص جو اس کے دل میں پروپیگنڈا تھا، یہ جو اس نے سنا ہوا تھا سارا، اس نے وہیں پر کھڑے ہو کے معاذ اللہ لعن طعن شروع کر دی. امام حسن سن رہے ہیں سامنے. امام حسن علیہ السلام کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے ان میں سے سب سے عظیم ترین یہ نفسیاتی مظالم ہیں.
ان کو زہر کا ملنا، یہ وہ ان کا ظلم اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو نفسیاتی حملات اور جو نفسیاتی ظلم، یہ جو سائیکولوجیکل ظلم امام حسن مجتبیٰ پہ کیے گئے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسن سامنے ہے، کون غیور بیٹا ہے کہ جس کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں اور باقاعدہ خطبات جمعہ کے اندر لعن کی جاتی ہو اور بیٹا وہ صبر کر کے سن رہا ہو۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام سنتے رہے خاموشی سے۔ ان کے جو کچھ افراد امام حسن کے جو صحابہ تھے اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے ہمیں اجازت دیں، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، توجہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے، نہیں۔ امام علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ احسبو کا غریباً، میرا خیال ہے کہ تو مسافر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید تو مسافر ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، ما عرفتنی، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ۔ پھر امام نے اگلا جملہ فرمایا ہے، اگر تجھے کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا، میں تیری پریشانی دور کرتا ہوں۔ اگر تو بھوکا ہے تو بتا، ہم تجھے کھانا دیتے ہیں۔ اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو بتا، ہم تجھے لباس دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہو۔ اگر مکان نہیں ہے تو ہم اپنا گھر تجھے دیتے ہیں۔ ساتھ والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے امام، یہ ابھی تک آپ کے سامنے آپ کے والد بزرگوار کے اوپر لعن کر رہا تھا، آپ کا یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں وہ اس کا کردار تھا، یہ حسن مجتبیٰ کا کردار ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا کردار ہے۔ لیکن یہ آخری جملہ، یہ کردار پھر وہ کردار تھا کہ وہ جب شامی نے یہ دیکھا، روایت کے الفاظ ہیں، اتنا رویا، اتنا رویا، امام کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا اور کہتا ہے اے حسن، میں شام سے لے کر یہاں مدینے میں آیا تھا تو اس وقت تک میرے نزدیک آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے مبغوض ترین شخصیت، اس نے سیدھا کہا مبغوض ترین شخصیت میرے نزدیک کوئی نہیں تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ نفرت تجھے کس سے ہے تو میں آپ اور آپ کے بابا کا نام لیتا، لیکن واللہ آپ کے اس کردار نے مجھے ایسا بدل دیا ہے کہ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت کون ہے تو میں واللہ آپ کا نام لوں گا اور آپ کے بابا کا نام اور آپ کے جد کا نام لوں گا۔ پھر آخر میں کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان مقامات رسالت کو، ان مقامات ولایت کو جن گھروں میں آباد رکھے، جن گھروں کے اندر ان کو نازل کرے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور آپ یقیناً یہ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو اپنا رہبر و رہنما مانا جائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اور آپ کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی جملہ مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی اعمال، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ہمارے یہ ناقص روزے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان میں جو کمیاں ہیں محمد و آل محمد کے صدقے ان کمیوں کو پورا کر کے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرے۔ اس پروگرام کے بانیان جو مرحوم ہو چکے ہیں، الحاج چودھری دلاور حسین باجوہ صاحب، الحاج چودھری صابر حسین باجوہ صاحب، اور جو ان کے دیگر گھر والے جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں درجات عالی و متعالی عطا فرمائے۔ ان بانیان میں سے جو افراد موجود ہیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جناب چودھری ذوالفقار علی باجوہ صاحب اور دیگر ان کے فرزندان اور ان کے بھتیجے اور جو جنہوں نے دام درہم سخن اس پروگرام کی تشکیل میں ساتھ دیا ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بار الہ ہمیں اہل بیت محمد و آل محمد ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں ان کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت محمد۔